عمل بھی خطبے کے یا بعد کیا جائے یا پہلے کیا جائے. خطبے کے دوران اگر آپ کنکر بھی چھوتے ہیں، زبان نبوت فرمائیے فقط لغو کام ہے، بےہودہ کام ہے، فضول کام ہے. امام نبوی کہتے ہیں باطل ہے، مردود ہے، مذموم ہے. اور ہمیں خبر ہی نہیں کہ خطبہ جمعہ کیا ہے. خطبہ جمعہ سننا کیسے، پھر برکت کیسے حاصل، پھر مقصود کیسے حاصل، پھر تربیت کیسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو خطبہ جمعہ کی بات ہے. اللہ کے رسول کا عام طریقہ بھی یہی تھا کہ حضور جب کوئی بات ارشاد فرمانا چاہتے آپ پہلے سامعین کو خاموش ہونے کا کہتے. اب خاموش ہونے سے یہ مراد نہیں کہ آپ کے ہونٹ زبان خاموش ہے اور آپ کو تسبیح پڑھ رہے ہیں ساتھ. یہ آپ پہلے بھی عرض کی، درس کے دوران، خطبہ کے دوران، اردو میں ہو یا عربی میں ہو، آپ اگر تسبیحات کر رہے ہیں آپ اپنی تسبیح کے ادب کو بھی بھلا رہے ہیں اور آپ درس کے اور خطبے کے ادب کا بھی لحاظ نہیں کرتے. دونوں چیزوں کو آپ اپنے تئیں دونوں کام کرنا چاہتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دین کو بھی اپنے تجارت کے ترازو میں تولتے ہیں، میکسیمم، زیادہ سے زیادہ، جتنا زیادہ ہو سکے. ہمارے کیلکولیٹر نہ دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہوئے کہیں رکتے ہیں اور آخرت کو بھی ہم اپنے کیلکولیٹر کے بٹنوں اور نمبر سے کاؤنٹ کرتے. ایسا نہیں ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں جس حدیث سے آغاز کیا ہے، اور علماء، ساری امت کے علماء کہتے ہیں ایک جملہ جو رسول اللہ کی زبان سے ادا ہوا ہے دین کے 2/3 حصے کو کور کر دیا. انما الاعمال بالنیات. رب کو اعمال کی کثرت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو نیتوں کے اخلاص کی ضرورت ہے. کثرت کے بھوکے ہم ہیں، کثرت کی حرص میں ہم مبتلا ہیں، کثرت کی ہوس ہمارے دل و دماغ کو چاٹ چکی ہے. اللہ کی ذات کو کثرت کی نہیں، اللہ کی ذات کو اخلاص کی ضرورت ہے. ہماری مینٹلٹی میری تسلیم پوری ہو جائے تو میں گال بھی پوری سنوں. اب ہم اس میں دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. تسبیح کی جو روحانی برکت ہے وہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہو رہی. خطبے کا جو علمی فائدہ، خطبے کا جو روحانی فائدہ ہے، خطبے کا جو ایمانی فائدہ ہے، ہم اسے بھی اپنے ہاتھوں ضائع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے علاوہ بھی گفتگو فرمانا چاہتے، متعدد احادیث میں ہے. حضور حضرت بلال سے کہتے انصت لی الناس، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے خطبہ فرمانا ہے، ارشاد ہوتا ہے بلال لوگوں کو چپ کراؤ میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور پھر حضرت بلال اعلان کرتے انصتوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں رسول اللہ کی آواز سننے کے لیے خاموش ہو جاؤ. اور انہی امام مالک جن کا ابھی تذکرہ کیا، حدیث رسول پڑھا رہے ہیں، اس وقت بچھو یا بھیڑ، ڈینگو جسے ہم کہتے ہیں، آپ کے لباس میں گھس جاتا ہے، پتہ نہیں کتنی بار ڈنگ مارتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹھنے کا انداز بھی نہیں بدلتے کہ میں رسول اللہ کی حدیث پڑھوں. میرے انداز نشست بدلنے سے رسول اللہ کی حدیث کے ادب میں کوئی فرق نہ آ جائے. ہمارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہماری تسبیح ٹھک ٹھک ٹھک، رسول اللہ کی حدیث سنائی جا رہی ہے، اس پر توجہ نہیں ہے. اور ہماری موبائل، ہماری تسبیح، ہمارے دوسرے کام، ہمارے بیٹھنے کے انداز، ہماری بدن میں ہونے والی خارش، ہمارا ادھر ادھر دیکھنا، مڑ مڑ کے دیکھنا، یہ ساری وہ حرکتیں ہیں جو خطبے کی برکت کو ختم کریں. اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم بار بار گھڑی کی طرف دیکھنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے خطبے کی برکات ساری. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، کنا قعودا علی باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کا دن نہیں ہے، جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، عام دن ہے. خباب کہتے ہیں ہم حضور کی چوکھٹ پر حضور کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. فخرج علینا، رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. فقال اسمعوا، حضور نے فرمایا سنو. حضرت خباب کہتے ہیں قلنا قد سمعنا، عرض کی حضور ہم نے سنا. رسول اللہ نے پھر فرمایا اسمعوا، سنو. حضرت خباب کہتے ہیں ہم نے پھر کہا سمعنا یا رسول اللہ، ہم نے سنا. حضور نے پھر تیسری بار فرمایا اسمعوا، سنو. حضرت خباب کہتے ہیں ہم نے پھر عرض کی سمعنا. 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دھیان اور توجہ سے سننے کا فرمایا. اور پھر حضرت خباب کہتے ہیں حضور نے فرمایا اے لوگوں، تم میرے بعد تم پر کچھ لوگ امراء ہوں گے، تمہارے حکمران بنیں گے. فلا تصدقوہم بالکذب، خبردار دھیان سے، ہمارے ہاں بھی حکمران چننے جا رہے ہیں، فیصلہ کرنے کا وقت آ رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ کی حدیث کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے. جن ہستیوں کے قدموں کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما قرار دیتے ہیں، وہ ہستیاں کیا کہتی ہیں. نواسۂ رسول نے اپنی اور اپنے سارے کنبے کی قربانی کیوں دی تھی؟
وقت آ رہا ہے۔ ہم نے صرف محرم کی محفلیں سجائی ہیں، صرف لنگر تقسیم کیے ہیں، یا پیغام حسین کو کہیں سینے اور دل دماغ میں جگہ دی؟ حضور کی یہ حدیث سن لیجئے، آنے والے وقت پہ فیصلہ کرتے ہوئے، ٹھپے اور مہر لگاتے ہوئے ایک بار دیکھ لیجئے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور رسول اللہ نے کیا کیا۔ فرمایا میرے بعد حکمران ہوں گے، ان کے جھوٹ پہ ان کی تصدیق مت کرنا، ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق مت کرنا، ان کے ظلم پر ان کے ساتھ تعاون مت کرنا۔ جو ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کرے گا اور ان پر ان کے ساتھ ان کے ظلم میں ان کے ساتھ تعاون کرے گا، لم یرد علی الحوض، اور کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 284۔ حضور فرماتے جو ظالم حکمرانوں کی مدد کرے گا اور جو ظالم حکمرانوں کے جھوٹ کی بھی تصدیق اور اسے سچ کہے گا، فرماتے وہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں پہنچے، اسے حوض کوثر پہ پہنچنا بھی نصیب نہیں ہوگا، جام کوثر ملنا تو درکنار، رسول اللہ کی شفاعت تو بڑی بات ہے۔ لم یرد علی الحوض، جو ظالم حکمرانوں کی چمچہ گیری میں، ظالم حکمرانوں کے سامنے نمبر بنانے میں ان کے جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرتا، ان کے ظلم پہ ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے وہ تعاون کرنے والا اس ظالم کا تو جو انجام ہوگا سو ہوگا، اس بدبخت حکمران کے ساتھ تو جو ہوگا وہ ہوگا، جو اس کی معاونت کرے گا، حضور فرماتے وہ بھی میرے پاس حوض پہ آنے بھی نہیں دیا تھا۔ لم یرد علی الحوض، فرمایا وہ حوض کوثر پر حاضر بھی نہیں۔ خطبہ دھیان سے سنا کریں، توجہ سے سنا کریں۔ آخر میں پھر دوبارہ چند باتیں جو آج عرض کی گئیں دہرانا چاہتا ہوں، جو احباب بعد میں تشریف لائے ان کی سماعتوں تک بھی پہنچ سکے۔ جمعہ کے دن پہلی اذان ہوتے ہی سعی الی الجمعہ واجب ہے، جمعہ کے لیے کوشش کرنا شروع کر دینا لازم ہے۔ پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت، بیچنا خریدنا کسی بھی چیز کا وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، مسلمان کے لیے جائز ہے۔ جب ہم مسجد میں آئیں، مسجد میں آ کر بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد کے نفل پڑھنے چاہیے، لیکن اگر امام خطبہ دے رہا ہو اور خطبے سے صرف عربی خطبہ مراد نہیں ہے، اردو میں جو گفتگو کی جاتی ہے یہ اسی کے قائم مقام، اس کا حکم بھی وہی ہے۔ جب مسجد میں آئیں اردو کی تقریر ہو رہی ہے یا عربی خطبہ ہو رہا ہے تو اس وقت بیٹھ جانا چاہیے، اس وقت تحیت المسجد کے نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ امام مالک اسے حرام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے مدینہ میں صحابہ اور صحابہ کی اولاد کو دیکھا کہ وہ خطبہ کے دوران تحیت المسجد کے نفل نہیں پڑھا کرتے۔ جب ہم مسجد آئیں خطبہ پوری توجہ سے سنیں، معمولی سی بات کرنا بھی خطبہ کے ادب کے منافی ہے، خطبہ کے دوران تسبیح پڑھنا بھی خطبہ کے ادب کے منافی ہے، خطبہ کے دوران زبان سے درود پاک یا کچھ بھی پڑھنا خطبہ کے ادب کے منافی ہے۔ تسبیح کو، ہر چیز کو چھوڑ کے، ترک کر کے توجہ کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شدید الفاظ ارشاد فرمائے ہیں جو خطبہ کے دوران کسی بھی قسم کی گفتگو کرتا۔ انہی احادیث کے پیش نظر امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دونوں کا یہ کہنا ہے کہ بخاری کی وہ حدیث جس میں حضرت سلیق، یہ ایک صحابی تھے، وہ مسجد میں آئے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے دوران خطبہ انہیں کہا کہ تم نفل پڑھ دو، یہ حدیث منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ یہ ساری احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران خطبہ مکمل توجہ اور خاموشی کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بر وقت جمعہ کے لیے حاضر ہونے اور خطبہ جمعہ خاموشی اور توجہ سے سننے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا